موضوع چونکہ توحید ہے اور انشاءاللہ یہ موضوع آپ کا بھی پسندیدہ موضوع ہونا چاہیے، اس لیے کہ آل رسول کا بھی بڑا پسندیدہ موضوع ہے۔ تو میں دوستو یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء، ائمہ، ہادیان برحق جتنے بھی آئے، انہوں نے عبادت سکھانے سے پہلے معبود کا تعارف کروایا ہے کہ وہ لائق عبادت ذات کون ہے۔ وہ جو لائق عبادت ہے وہ کون ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ علامہ علی نقی نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا۔ دیکھو قولوا دو معنی، ایک ہوتا ہے کہنا زبان سے، یہ اور ہے، ایک قولوا کا معنی ہے قائل ہو جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ صرف زبان سے نہیں کہنا، قائل ہونے، جب قائل ہونا معنی کیا جاتا ہے نا، تو قائل ہونے میں زبان بھی آ جاتی ہے، انسان کی گفتار بھی، انسان کا کردار بھی۔ گفتار کردار سے ثابت کرو کہ تم صرف اللہ کو لائق عبادت سمجھتے ہو، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اور موضوع ہے توحید، اور توحید دیکھیے، سنیے بات ذرا۔ توحید، اللہ اکبر، توحید اللہ کے ماننے کو نہیں کہتے۔ حیران ہو گئے نا آپ، میں نے کیا کہہ دیا؟ اللہ کے ماننے کو توحید نہیں کہتے، ایک اللہ ماننے کو توحید کہتے۔ ایک اللہ مان، توحید یہ ہے، ایک اللہ، ایک اللہ۔ اور آپ یہ جو کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید میں اگر صرف اللہ منوانا ہوتا تو پہلے لا الہ کا اقرار کیوں کروایا جاتا؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ یہ دنیا ہم سے کہتی ہے کہ شیعوں نے تولا اور تبرہ کہاں سے نکالا؟ ہم نے کلمہ توحید سے تولا بھی لیا ہے، تبرہ بھی لیا ہے، اور تبرہ پہلے ہے، تولا بعد میں ہے۔ جھوٹے معبودوں کی نفی پہلے، جھوٹے معبودوں کی نفی، لا الہ، کوئی لائق عبادت نہیں الا اللہ، پھر سچے معبود کا اقرار بعد میں۔ میرا بھائی اسی سے ہم نے تولا و تبرہ لیا ہے۔ سچا اس وقت تک مانا ہی نہیں جا سکتا جب تک جھوٹے پہ لعنت نہ کی جائے۔ پہلے جھوٹے کا انکار، پھر سچے کا اقرار۔ سورہ، اچھا آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ پہلے طاغوت کا انکار کرو، جو طاغوت کا انکار کرے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان لائے، اسی نے مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے۔ ارے بھائی سچا مانا ہی نہیں جا سکتا جب تک جھوٹے پہ لعنت نہ کی جائے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ پہلے لا الہ، پھر اللہ۔ یعنی کیا مطلب؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو لائق عبادت، ایک اللہ کی ذات ہے جو لائق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، توحید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ، کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ۔ میں گواہی دیتا ہوں وہ معبود، وہ معبود حقیقی جو صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا معبود حقیقی، ایسا واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ توجہ ہوگی حضرات؟ جس کا کوئی شریک نہیں۔ سامعین گرامی، اصل انسان کا کمال یہ ہے انسان اپنے رب کو پہچانے۔ اس لیے تو پہلا جو خطبہ ہے نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا، اس میں آقا کا کیا جملہ ہے؟ اول الدین معرفتہ۔ مولا علی فرماتے ہیں اول دین اللہ کی معرفت ہے۔ اور آپ نے جو اصول دین یاد کی اور ماؤں کی گودوں سے یاد کیے،
اصول دین میں پہلی اصل کیا یاد کروائی گئی؟ توحید، توحید۔ مولا امیر بھی یہی فرما رہے ہیں، اول الدین معرفتہ، اول دین، آغاز دین، ابتدائے دین اس اللہ کی معرفت۔ اور سرکار دو عالم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ اول العلم معرفت الجبار، اول علم اس خدا جبار کی معرفت ہے۔ اچھا، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اول دین اللہ کی معرفت، یہ ہیں باب مدینہ علم۔ اور جو مدینہ العلم ہے انہوں نے فرمایا کہ اول علم اللہ کی معرفت۔ اب دونوں احادیث کو ساتھ رکھے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جسے اللہ کی معرفت نہیں ہے اس نے نہ علم کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، نہ دین کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے۔ جس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے وہ جاہل بھی ہے، وہ بے دین بھی ہے۔ اول دین اللہ کی معرفت، ابتدائے علم اللہ کی معرفت۔ گھبرا تو نہیں رہا ذرا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ اچھا، میں نے عرض کیا کہ معرفت حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام بھی یہ ہستیاں اللہ کی معرفت کروانے آئی۔ اگر طبیعت پہ گران ہم گزر ایک جملہ کہہ دوں، ہم اور آپ جاہل پیدا ہوتے ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام عرفان توحید لے کے آتے ہیں۔ ہم آئے ہیں اس کو پہچاننے کے لیے، وہ آئے ہیں اس کی پہچان کروانے کے لیے۔ وہ آئے ہیں اس کی پہچان کروانے کے لیے، خود کو رب کہلوانے نہیں آئے، رب کو رب منوانے آئے۔ رب کو رب منوانے آئے۔ وہ جملہ حدیث قدسی کا جو بڑا معروف جملہ ہے وہ اس آیت کی اس مفہوم کی تائید کرتا ہے، وما خلقت الجن والانس۔ میں نے عرض کیا کہ آل رسول نے اس کی تفسیر کیا فرمائی ہے کہ میں نے اس لیے جن و بشر کو پیدا کیا تاکہ میری معرفت حاصل کرے، اور وہ حدیث قدسی کا جو معروف جملہ ہے اسی مفہوم کی تائید کرتا ہے، جس میں خالق نے فرمایا كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق كي أعرف۔ میری بات کی تائید ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میں خزانہ مخفی تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنی پہچان کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اور توجہ چاہو، ایک جملہ کہنے لگا، اب اللہ رب العزت کو کیوں کر پہچانے، اس ذات کو کیسے پہچانے؟ توجہ کیجیے دوستو، ذرے سے لے کر کہکشاں تک ایک ایک شے، ایک ایک چیز اس کے وجود کا پتہ بھی دے رہی ہے، اس کی قدرت کا پتہ بھی دے رہی ہے، اس کی حکمت کا پتہ بھی دے رہی ہے، اس کے علم کا پتہ بھی دے رہی ہے۔ ذرے سے لے کے کہکشاں تک ایک ایک چیز بول بول کے بتا رہی ہے اس کا کوئی خالق بھی ہے، اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے، اور بنانے والا جو ہے وہ عالم بھی ہے، حکیم بھی ہے، قدیر بھی ہے۔ توجہ ہے حضرات، اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پروردگار نے قرآن مجید میں معرفت توحید کے لیے اسی کون اور کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ غور و فکر کرو، کائنات کو دیکھو، اشیاء کو دیکھو، یہ کائنات کیسے بنی، موسموں کی تبدیلی، جی دن رات کا آنا اور جانا، پھر شمس و قمر کی یہ حرکت، یہ ساری چیز ایک خلاصہ کر دیا میں نے، ایک ایک شے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے نا اس کی کنہ حقیقت کو سمجھنے کا،
پھر مولا امیر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں لا یدرکہ بعد الہمم، اس کی کنہ حقیقت کو بلند ہمتیں بھی نہیں پا سکتی، بلند ہمتیں بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ولا ینالہ غوث الفتن، غواص وہ بھی اس بحر حکمت و معرفت کے غواص بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ توجہ چاروں میں، اس لیے معصوم نے فرمایا جو تیرے ذہن میں سما جائے وہ اللہ نہیں، جو تیرے ذہن میں آ جائے نا وہ خدا نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ تیرے ذہن نے ایک تصویر بنائی ہوئی ہے، وہ تیرے ذہن کی تخلیق ہے، وہ خالق نہیں۔ ہائے ہائے جی، یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں، ہمارے بس کی یہ بات ہی نہیں ہے۔ ہماری معرفت پروردگار کے بارے میں، اس معرفت کا جو ذریعہ ہے اور جو کامل و اکمل ذریعہ ہے وہ خود محمد و آل محمد کی معرفت ہے۔ توجہ چاروں میں، توجہ چاروں۔ ساری دنیا نے کائنات سے کون سے خالق کو پہچانا ہے؟ قدم کے نشان لگے ہوں نا، قدم کے نشان، ہر بندہ یقین سے کہے گا کہ کوئی یہاں سے گزرا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے ادھر سے پیچھے سے کوئی آواز آئے، ہر بندہ یقین سے کہے گا کوئی کھڑا ہے پیچھے جو بول رہا ہے، ایسے ہے نا؟ دھواں اٹھتا دیکھ کے ہر بندہ یقین کر لیتا ہے کہ وہاں آگ لگی ہے، ایسے ہی ہے۔ یعنی ساری دنیا کی جو معرفت رب ہے نا، وہ آثار کے ذریعے سے مؤثر کو پہچانا ہے، اثر کے ذریعے سے ہم مؤثر تک پہنچے ہیں، لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام کی جو معرفت توحید ہے وہ اثر سے مؤثر تک نہیں، مخلوق سے خالق تک نہیں پہنچے، خالق سے خالق تک پہنچے۔ خدا کرے میں سمجھا سکوں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی معروف دعا ہے دعائے صباح، دعائے صباح جی۔ ساری دنیا نے مخلوقات کے ذریعے سے خالق کو پہچانا، آثار کے ذریعے سے مؤثر کو پہچانا، لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام نے آثار کے ذریعے مؤثر کو نہیں پہچانا اور اللہ کو اللہ ہونے سے پہچانا، رب کو رب کے ذریعے سے پہچانا۔ دعائے صباح جو ہر صبح کو پڑھنے کا حکم ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی دعا ہے، کیا خوبصورت جملے ہیں۔ یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، اے وہ پروردگار جس نے اپنی ذات کے ذریعے میری رہنمائی اپنی ذات کی طرف کی۔ اوئے ہوئے، مخلوقات بیچ میں نہیں ہیں، مخلوقات نہیں ہیں، کائنات نہیں ہے۔ یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، جس نے اپنی ذات سے اپنی ذات کی طرف رہنمائی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا جملہ صحیفہ سجادیہ میں، یہ مولا سجاد علیہ السلام، انت الذی دللتنی علیک، میرا معبود تو نے ہی خود میری رہنمائی اپنی ذات کی طرف کی، تو نے خود میری رہنمائی اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے۔ وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ، معبود تو نہ ہوتا تو میں سجاد کیا جانتا کہ تو کیا ہے۔ خود تو نے میری رہنمائی کی ہے اپنی ذات کی طرف۔ اور دعائے عرفہ جو معرفت توحید کا سمندر ہے۔ میں دعائے عرفہ یہاں ایک روک کے ایک بات اور قیمتی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میرے ذہن سے نکل جائے نا تو پھر مجھے دعائے عرفہ کا حوالہ دینا ہے۔ میں نے دعائے عرفہ کے 2 جملے سنانا، ایک جملہ کہنا ہے، ارباب دانش بیٹھو، بخدا قسم معرفت توحید میں اضافہ کے لیے توجہ،
حدیث معصوم سے معرفت توحید میں اضافہ نہیں ہوتا، دعائے معصوم سے معرفت توحید میں اضافہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہیں مجھے وضاحت کرنا پڑے گی۔ دیکھیے خود سرکار کی حدیث ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کے عقل کے مطابق بات کرو۔ سرکار دو عالم کی حدیث ہے، ان معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء جو ہیں، ہم سے یہ عہد لیا گیا ہے اللہ نکلم الناس الا بقدر عقولہم، ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو بات کریں نا ان کے معیار عقل کے مطابق کریں۔ یہ بات پہلے سمجھ لیں۔ اچھا حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث نبی پاک کا یا امام معصوم کا وہ کلام، وہ گفتگو جو آقا نے، معصوم نے، امام نے، نبی پاک نے لوگوں سے فرمائی۔ آقا خطبہ دے رہے ہیں، زید نے سنا، بکر نے سنا، ابو ہریرہ نے سنا، مولا علی نے سنا، جس نے بھی سنا، اور آگے نقل کر دی انی سمعت رسول اللہ، سب نے سنا۔ یہ اچھا، اب جب سارے، توجہ چاہوں گا، جب خود آقا فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء لوگوں کے معیار عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، ذرا غور کرنا، خدا کرے میں یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہوں۔ دیکھیے اقبال کا کلام سارے لوگ سمجھتے ہیں، غالب کی شاعری سب سمجھتے ہیں، بھائی اقبالیات پی ایچ ڈی کا موضوع ہے، اقبالیات پہ لوگوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے۔ مجھے بعض لوگ ملے جنہوں نے کہا جی شہید مطہری کی کتابیں جو ہے نا وہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا شہید مطہری کی جو گفتگو ہے وہ ان کے لیکچرز ہیں، دروس ہیں جو یونیورسٹی میں وہ دیتے تھے، کہاں یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ اور کہاں وہ حوزہ علمیہ کے فضلاء اور کہاں ایک عام پڑھا لکھا یا ایک عام معمولی انسان، تو ظاہر ہے وہ کیسے سمجھے گا؟ توجہ چاہوں گا بھئی، ہم تو غالب کا کلام نہیں سمجھ سکتے، ہم تو وہ غالب نبی ہے، امام ہے، غالب ہم جیسا ایک انسان ہے، اقبال ہم جیسا انسان ہے، ہم ان کا کلام نہیں سمجھ پاتے، تو وہ جو عقل کل ہے اور کل عقل ہے، وہ جو علم کل ہے اور کل علم ہے، اگر امام معصوم، اگر نبی پاک اپنے عقل اور اپنے معیار کے مطابق بات کرتے، کون سمجھتا رسول اللہ کی بات کو؟ اچھا میری بات پہ یقین نہ آئے نا تو ذرا نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ تو ترجمہ سے پڑھ کے ذرا سمجھو، دماغ چکرا نہ جائیں تو مجھے جھوٹا کہیں۔ مجھے کہا لوگوں نے کہ آپ نہج البلاغہ کی باتیں بہت کرتے ہیں، ہمارے تو سر سے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ تو جو چاہ رہا ہوں میں بھئی، جو بات مولا میر نے، جو خطبہ سلمان، ابو ذر، میثم، کمیل ان لوگوں کے سامنے دیا، وہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا لیول وہ ہے؟ بولو ذرا، نہیں ہے نا؟ تو بہت ذرا سمجھیے حدیث میں کیا ہوتا ہے۔ حدیث میں معصوم جب گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں کی سطح ذہنی کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، اس لیے اب جملہ کہنے لگا، مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے بتائیے اللہ کے ساری کائنات میں سب سے زیادہ علم و عقل والی ہستی رسول اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ یار لوگ غالب کا، اقبال کا کلام نہیں سمجھتے، رسول اللہ اگر اپنے معیار عقل کے مطابق بات کرتے تو کون سمجھتے؟ اس لیے مولا امیر المومنین نے سید الانبیاء کے بارے ایک جملہ فرمایا، ما کلم رسول اللہ الناس بکنہ عقلہ قط۔ مولا علی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں لوگوں کے ساتھ اپنے معیار عقل کے مطابق بات ہی نہیں کی۔ اللہ جانتا ہے، قرآن گواہ ہے۔ یہ آیت مجیدہ کبھی آپ پڑھیں قرآن مجید میں، سورہ مرکب بقرہ میں غالباً ہے کہ سرکار تین مرتبہ بات دہراتے تھے۔ یہ جو یا رسول اللہ راعنا کہتے تھے،
پھر اللہ نے فرمایا رائنا نہ کہو انظر نہ کہو یا رسول اللہ ہماری بھی رعایت کریں، ہم بھی بیٹھیں، یعنی بات سمجھے نہیں پیغمبر، پھر بات دہراتے پھر سمجھاتے، تین مرتبہ آقا کی سیرت میں ہے، اور قرآن کہتا ہے 3 مرتبہ سمجھانے کے بعد بھی کچھ ایسے ہوتے تھے کرم والے، جب نکلنا تو پھر ایک دوسرے سے پوچھنا کیا کہا پیغمبر نے، ہائے ہائے۔ اچھا جو اساتذہ بیٹھے ہو، ٹیچر بیٹھے ہو، شاگرد سارے ان کا فہم ذکاوت ایک جیسی ہوتی، کوئی ایک ہی پہلی مرتبہ بات سمجھ لیتا ہے، کسی کو 2 بار سمجھانے سمجھ آتے، کسی کو 3 بار سمجھانے، اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بالکل۔ مولا امیر نے کیا فرمایا، رسول اللہ نے پوری زندگی اپنے معیار عقل کے مطابق لوگوں سے بات نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معیار عقل کے مطابق اگر دنیا میں کسی سے بات کی ہے یا علی و زہرا سے کی ہے یا حسن و حسین سے کی ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، جن کے لیے خود آقا نے فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے۔ اب میں قریب آ گیا، حدیث اور دعا میں فرق بتا رہا ہوں۔ میں نے کیا دعویٰ کیا کہ حدیث معصوم سے معرفت توحید میں اضافہ نہیں ہوتا، دعائے معصوم سے ہوتا۔ حدیث میں مخاطب عام لوگ ہوتے ہیں، اور دعا میں معصوم کا جو مخاطب ہوتا ہے وہ ذات پروردگار ہوتا ہے۔ حدیث میں گفتگو لوگوں سے ہوتی ہے، اور دعا میں معصوم اپنے رب سے، اپنے معبود حقیقی سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو میرا بھائی، جب معصوم امام نبی پاک جب اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور رب سے مخاطب ہوتے ہیں، تو اپنی تمام تر علمی عقلی صلاحیتوں کو اور اس کی عظمتوں کا ادراک کرتے ہوئے اس سے خطاب کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، عظمت توحید، معرفت توحید سمجھنا چاہتے ہو، اضافہ کرنا چاہتے ہو، تو معصوم کی دعا کا مطالعہ کرو۔ دعائے عرفہ، اب جملہ کہنے لگا، دعائے عرفہ میں یہ معرفت توحید کا سمندر ہے۔ مولا کا جملہ سننا، الہی دعائے عرفہ جو 9 ذی الحج کو احرام باندھ کے جبل رحمت کے پہلو میں کھڑے ہو کے مولا امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام حسین علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور آج بھی جو حاجی جاتے ہیں میدان عرفات میں آقا امام حسین علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اور خدا کے لیے میں سب سے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، آپ حج پہ نہیں بھی جاتے، کم از کم ایک بار ترجمے کے ساتھ دعائے عرفہ کا مطالعہ ضرور کر۔ آپ حسین نہیں بیٹھے، آپ مولا حسین کے عزادار بیٹھے، یہ سمندر معرفت توحید کا، اس میں مولا حسین ایک جگہ پہ عرض کرتے، الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار۔ خدا کرے میں سمجھا سکوں، میرا اللہ، میں اگر آثار میں غور و فکر کرتا رہوں، زمین آسمان دیکھوں، میں یہ درخت اور پہاڑ دیکھوں اور کائنات کو، چاند سورج ستاروں کو دیکھوں، آثار میں غور و فکر کے بعد اگر میں تجھ تک پہنچنا چاہوں گا تو معبود پھر تو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر لگ جائے گا۔ اللہ اکبر، الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، آثار میں غور و فکر سے تو معبود تجھ تک پہنچنے میں دیر لگ جائے گی۔ کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک۔ یہ جملہ سنیے، اے میرے پروردگار، وہ شے جسے تو نے وجود دیا، وہ شے جسے تو نے پیدا کیا، پروردگار جسے تو نے خلق کیا، وہ تیری رہنما کیسے بن سکتی ہے؟ جسے تو نے وجود دیا وہ تیری رہنما کیسے بن سکتی؟ لغیرک من الظہور ما ہوا لیس لکا، پروردگار کیا تیرے غیر کے لیے ظہور ہے؟ تیرا غیر ظاہر ہے اور تو ظاہر نہیں ہے۔ حتی یکون هو المظہر لک، میں آثار میں کیوں غور و فکر کروں کہ وہ تیری ذات کو میرے لیے ظاہر کریں؟ ام یتعین لا تراکا،
اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر سکے۔ پروردگار جن چیزوں کو تو نے خلق کیا وہ ظاہر ہو، اور جو وجود دینے والا ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ عامیت عین لا ترا کا، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر سکے۔ نہج البلاغہ میں ثعلب یمانی نے مولا امیر المومنین سے پوچھا، یا علی هل رأیت ربک، یا علی آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا لم اعبد ربا لم ارا، علی کسی اندیکھے رب کی عبادت نہیں کرتا، علی کسی اندیکھے رب کی عبادت۔ پھر فرمایا ثعلب کسی شک اور ریب میں مبتلا نہ ہو جانا، لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان بل تدرکہ القلوب بحقائق الایمان۔ ثعلب یمانی خیال رکھنا، اللہ کی ذات کو دیکھنے کے لیے بصارت نہیں بصیرت چاہیے۔ اس کا دیدار ان آنکھوں سے نہیں ہوتا، اس کا دیدار دل کی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ دل ایمان کی حقیقتوں سے اس کا ادراک کرتے ہیں، دل ایمان کی حقیقتوں سے اس کو پہچانتے۔ اور سامعین گرامی، اس لیے میں نے کہا ہماری معرفت کا انداز اور ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت کا انداز، اور ہمارے لیے معرفت کامل کیا ہے؟ اب سنو، بہت سارے راستے، احادیث میں بہت سارے طریقے، میں نے عرض کر دیا کامل ترین طریقہ معرفت پروردگار کا وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت۔ زیارت جامع کبیرہ، امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت، کیا فرمایا امام معصوم نے؟ من اراد اللہ بادأ بکم، جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے نا پہلے وہ آل رسول تک تو پہنچے، آل رسول تک تو پہنچے۔ اور کیا فرمایا زیارت جامع کبیرہ میں؟ السلام علیکم یا محال معرفت اللہ، اے آل رسول میرا سلام آپ پر جو محل معرفت پروردگار ہے، جو مقام معرفت پروردگار۔ کیا فرمایا تھا آقا امیر المومنین علیہ السلام نے؟ ان اللہ لو شاء لعرف العباد نفسا ولکن جعلنا ابوابہ وسراتا، اگر اللہ رب العزت چاہتا ڈائریکٹ اپنے بندوں کو اپنی معرفت کروا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کا دروازہ ہمیں بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد، اپنی معرفت کا ذریعہ ہمیں قرار دیا۔ اس لیے سرکار دو عالم نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا علی من عرفک فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عرف اللہ، اے علی جو تجھے پہچانے گا وہی مجھے پہچانے گا، اور جو مجھے پہچانے گا وہی اللہ کو پہچانے گا۔ نتیجہ کیا نکلا ساری گفتگو کا؟ کہ معرفت امام معرفت خدا کا ذریعہ ہے، امام تک پہنچنا اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ۔ عاشور کی شب کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو خیمے میں جمع فرما کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے دو جملے سن، اور جن لفظوں سے خطاب کیا مولا حسین علیہ السلام نے، کیا خوبصورت لفظ۔ فرمایا یا بن الکرام، اے شریف زادو، اے شریف زاد، اے کریم لوگوں کی اولاد، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوا، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوا۔ میں اتفاقاً کل مجھے نا ایک دوست نے ایک بھیجا ہے کلپ، ایک عالم دین، نام ان کا نہیں جانتا، میں نے پہلی بار ان کو دیکھا ہے، تو جمعہ کا خطبہ وہ دے رہے ہیں، تو ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کی، شریف اور کریم لوگ ہی، شریف زادے ہی آل رسول کی راہ میں جانے قربان کرتے ہیں۔
اور یہ جو شہیدان کربلا تھے نا، یہ تو ازل سے پروردگار نے شہیدان کربلا کے نام لکھ دیے تھے کہ حسین پہ جان کون قربان کرے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام ذرا دیکھیے، امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے ہیں نا تو کربلا تک اس تمار کو دیکھتے آئے اور تلاش کرتے آئے کون کون رہ گیا ہے۔ ہاں، ازل سے خبر تھی کون کون رہ گیا راستے میں۔ پھر زہیر کو لیا ہے، پھر وہب قلبی کو لیا ہے، اس طرح سے وہ تمہار مکمل ہوتا آیا ہے۔ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوا۔ میں بات عرض کر، وہ خطبہ جمعہ میں نقل کر رہے تھے کہ انتفاضہ شعبانیہ اگر حضرات متوجہ ہیں، 1991 میں شیعیان عراق نے صدام کے خلاف بغاوت کی تھی، اور وہ تحریک انتفاضہ شعبہ، ہم اس وقت زمانے میں قوم میں تھے، انتفاضہ شعبانیہ کے نام سے وہ جانی جاتی ہے۔ اور اس انتفاضہ کو، اس تحریک کو، اس قیام کو پھر بری طرح سے کچل دیا گیا اور ہزاروں مومنین شہید ہوئے، ہزاروں مومن۔ جو حضرات مشرف ہوئے نا کربلا، ابھی بھی کربلا میں حرم مولا حسین علیہ السلام میں وہ انہوں نے محفوظ کی ہوئی ہیں پتھر کی وہ سلیٹیں جن پہ گولیوں کے نشان ہیں، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ انتفاضہ شعبانیہ میں جو صدامیوں نے حرم میں آ کے گولیاں چلائی تھی ان کے نشان آج بھی کئی جگہ پر وہ موجود۔ پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، حرم میں۔ صدام کا داماد طٰہٰ حسین اس کا نام، کربلا میں اس تحریک کو کچلنے کے لیے آیا، اور سارے افراد کو پکڑ کے امام حسین علیہ السلام حرم میں لے گئے۔ اس وقت حرم کی یہ کیفیت نہیں تھی، تو اب ترقی ہوئی۔ یہ اطراف میں جو سارے چھت بنی ہیں یہ اس وقت نہیں تھی، یہ سارا سین تھا اس وقت۔ سب کھڑے کر دیے گئے، اور سارے شیعہ، اور کلاشن کوف اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کے سارے سپاہی بھی۔ تو اس نے کہا کہ اب بولو صدام حسین کے ساتھ کون ہے اور اس حسین کے ساتھ کون؟ یہ ہوتی آزمائش۔ ہمیں ملی ہے ولایت مفت میں، ہمیں آل رسول کی محبت ملی ہے مفت میں۔ خدا کی قسم، میں ان کا جمعہ کا خطبہ سن رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ رہا تھا۔ ہر بندہ ذرا اس میزان پہ اپنے آپ کو تول لے تو صحیح، تول لے اپنے آپ۔ اس نے کہا کہ صدام حسین کے ساتھ کون، اس حسین کے ساتھ کون؟ سناٹا چھا گیا، سکوت۔ ایک جوان اٹھا، اس نے کہا میں حسین کے ساتھ۔ کہا باہر نکلو، باہر نکلا، کلاشن کوف سے گولیوں سے بھون دی۔ اور کون ہے حسین کے ساتھ؟ پھر ایک جوان اٹھا، میں حسین کے ساتھ، گولیوں سے بھون دیا۔ یہ ایک عراقی جو ان لوگوں میں تھا وہ نقل کر رہا ہے، وہ یہ بات نقل کر رہا ہے۔ اس نے کہا اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام تشریف لائے، جو پہلا جوان اٹھا تھا نا، پہلا جوان، فرمایا اس کی لاش کو گنج شہیدہ میں دفن کر۔ گنج شہیدہ آپ نے دیکھا ہے، شہیدان کربلا کے ساتھ۔ اور جو دوسرا اٹھا تھا جوان، فرمایا اس کو میری زری میں دفن کر، میری زری میں۔ اللہ اکبر۔ پوچھا مولا دونوں نے جان قربان کی، ایک کو اپنے پاس سلایا، پتہ مولا حسین کے پاس علی اکبر سوئے، اور دوسرے گنج شہیدہ میں مولا یہ فرق کیوں؟ فرمایا فرق اس لیے کہ جو پہلا اٹھا تھا نا اس نے بھی جان قربان کی، وہ بھی میرا جان نثار ہے، لیکن اس کو انجام کا پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہونے کے حوال ہے۔ لیکن دوسرے کا کردار اس سے زیادہ اہم اس لیے کہ دوسرے کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ ہونا کیا۔ اللہ شریف زادہ ہی اس راہ میں جانے قربان کرتے ہیں۔ یا بن الکرام، عاشور کی شب، زمین کربلا، درس معرفت توحید۔ یا بن الکرام، اے شریف زادو، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ۔ اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا ہے تاکہ بندے اپنے رب کو پہچانے، بندے اپنے وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ،
اور جب بندے رب کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔ وہ جو پہلے جملہ میں نے کہا تھا، امام حسین علیہ السلام نے عبادت خدا کو نتیجہ معرفت خدا قرار دیا ہے۔ جسے اللہ کی معرفت ہو جائے گی نا، پھر وہ اللہ کی عبادت بھی کرے گا۔ کیا وجہ آل رسول کی عبادت کیوں زیادہ ہے؟ مولا امیر المومنین کی عبادت، سید سجاد کی عبادت، صدیقہ کبریٰ کی عبادت، ائمہ کی عبادت، کوئی نہیں پہنچ سکا اس مقام عبادت تک جو آل رسول کا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی معرفت تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ جس کی معرفت توحید جتنی زیادہ، اس کا مقام عبادت بھی اتنا بلند۔ اذا عرفوا وعبدوا، جب پہچان لیں گے نا، اللہ کی معرفت ہو جائے گی، پھر اللہ کی عبادت کریں گے۔ وَإِذَا عَبَدُوا اسْتَغْنُوا بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ، اور جب انسان اللہ کی عبادت کر لے گا، پھر غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ پھر جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے نا، وہ غیر کے آگے نہیں جھکتا ہے۔ جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ غیر کے آگے، مولا حسین نے یہی سکھایا ہے، وہ سر جو خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے کٹ سکتا ہے، کسی یزید کے آگے جھک نہیں سکتا۔ جب یہاں تک بیان پہنچا نا مولا حسین علیہ السلام کا، اس وقت ایک جانثار اٹھا اور عرض کی، ابن رسول اللہ ما معرفت التوحید، فرزند رسول، معرفت توحید سے کیا مراد ہے اور اللہ کی معرفت کیسے ممکن ہے؟ اس وقت مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، معرفت التوحید یعنی معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ۔ فرمایا اللہ کی معرفت سے مراد ہے زمانے کے اس امام کی معرفت حاصل کرو جس کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر واجب قرار دی۔ امام شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے، معرفت امام کا ذریعہ، معرفت خدا کا ذریعہ۔ بس دوستو دامن وقت میں گنجائش نہیں، 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، مجھے 2 جملے ذکر مصیبت کا عرض کروں۔ اب توحید پہ ایک مجلس نہیں چاہیے، اشرے چاہیے، خمسے چاہیے، مسلسل گفتگو چاہیے۔ اور میں ذہن میں جو سوچ گیا تھا واللہ اس کے بھی تمہید میں ہوں، باقی اب کیا کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، بہت سارے علماء پڑھنے والے، میں بس صرف 2 جملے ذکر مصیبت کے عرض کروں۔ معرفت تھی نا، معرفت تھی کربلا والوں کو توحید کی، یہ معرفت توحید ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے جناب سیدہ طاہرہ کے حوالے سے ان کی ایک بڑی معروف نظم ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاج دار حلاتا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ پھر اقبال کہتا ہے مادر یا مرکز پرکار عشق، مادر یا کارواں سالار عشق۔ یہ جو کربلا ہے نا، یہ عشق کی سرزمین ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا امیر المومنین علیہ السلام واقع کربلا سے پہلے جب صفین کی طرف جا رہے تھے نا، تو سرزمین کربلا سے گزر ہوئے، اور سرزمین کربلا پر مولا امیر المومنین رکے، مولا علی علیہ السلام نے گریہ فرمایا۔ اس وقت صحابہ نے بعض نے پوچھا یا مولا آقا رو کیوں رہے، گریہ کیوں فرما رہے؟ اس وقت مولا علی علیہ السلام نے زمین کربلا کے تعارف میں جو جملے فرمائے وہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا ہاذہ مسارع عشاق، یہ عاشقوں کے گرنے کا مقام ہے۔ یہ سرزمین، یہ عاشقوں کے گرنے کا مقام، مادریاں کارواں سالار عشق۔ اقبال کہتا ہے وہ جو چھوٹا سا قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں ہے نا، یہ عشق کا قافلہ ہے، اور اس قافلہ عشق کے سالار امام حسین کی ماں فاطمہ زہرا۔ کربلا سرزمین عشق ہے، عشق۔
ایک عارف نے کہا تھا رکعتان فی العشق لا یصح وضوءہما الا بالدم. ایک صاحب معرفت نے کہا تھا عشق کی نماز کا وضو پانی سے نہیں ہوتا، عشق کی نماز کا وضو خون سے کرنا پڑتا ہے، خون سے. اور خدا کی قسم یہ ایسے عاشق تھے کہ بلا موجود ہیں حدیث میں، تیر چل رہے تھے، تلواریں چل رہی تھیں، نیزے لگ رہے تھے، لا یجدون علم الحدید. روایات کہتی ہیں لوہے کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے تھے. ان کا نشاط، ان کی مسکراہٹ، ان کی تر و تازگی بڑھتی جا رہی تھی. ادھر ظلم بڑھتا جا رہا تھا، ادھر طمانینت بڑھتی جا رہی تھی، اطمینان بڑھتا جا رہا تھا. آپ حیران ہو جائیں گے. ابو ثمامہ سیداوی نے جب ایک صحابی نے عرض کیا کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا اور خواہش آخری نماز آپ کی اقتداء میں ادا کر لیں، اللہ نے فرمایا اللہ تجھے نمازیوں سے محشور کرے. دو صحابہ نے، امام حسین علیہ السلام کے دو ساتھیوں نے کربلا میں مولا حسین کو نماز پڑھائی ہے. کون سی بات ہے جو آپ نے نہیں سنی؟ مولا کے آگے کھڑے ہو گئے سینہ تان کے، جنگ نہیں روکی گئی، تیر چل رہے تھے. اللہ جانتا ہے یوں تیر آ رہے ہیں، جس طرف سے تیر آتا ہے نہ بڑھ کے سینہ آگے کرتا. اللہ جانتا ہے سوچو گے تو حیران ہو جاؤ گے. پڑھ لینا سن لینا آسان ہے، لیکن خدا کی قسم عمل کی جو منزل ہے نا وہ بہت مشکل. کیسے عاشق تھے، تیر آتے کو بڑھ کے اپنے سینے پہ روکنا. اللہ اکبر. اور تعجب نہ کرنا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ تیر تلوار لگی اور تکلیف محسوس نہ ہو. سورہ مبارکہ یوسف میں اس کی دلیل موجود ہے. اگر زنان مصر عشق یوسف، حسن یوسف میں محو ہو کے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ کاٹ لیں اور تکلیف محسوس نہ ہو تو فخر یوسف کے عشق میں، مولا حسین کی محبت میں محو ہو کے اگر کسی تعجب نہ کرنا اس پہ. ادھر مولا حسین علیہ السلام نے نماز ختم کی، ابو ثمامہ تیروں کتاب نہ لاتے ہوئے زمین پہ گرا. ایک جملہ کہا یا ابن رسول اللہ حل وفیتو، فرزند رسول کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ فرمایا ثمامہ تو نے حق وفا ادا کر دیا. اور ابو ثمامہ میں حسین کا وعدہ ہے تجھ سے، جس طرح آج تو نے میرے آگے کھڑے ہو کے مجھے نماز پڑھائی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کل جب آئے گا نا قیامت کا دن اور ہم چلیں گے جنت کی طرف، تو میرے آگے آگے چلے گا. اور میں حسین تیرے پیچھے پیچھے. کربلا سرزمین عشق ہے، عشق خدا کی سرزمین. مکہ اور مینا بھی سرزمین عشق ہے. مکہ اور مینا بھی عشق الہی کی سرزمین ہے، لیکن مینا میں اور کربلا میں فرق بہت ہے. مینا وہ سرزمین عشق ہے جہاں ایک نبی خدا، ایک نبی زادہ ذبح ہونے سے بچ گیا تھا. کربلا وہ سرزمین عشق ہے جہاں نبی کی ساری اولاد. اللہ اکبر. میں نے عرض کیا مکہ بھی سرزمین عشق ہے. یہ مکہ اور مینا اور حج اور عمرہ کے جتنے ارکان ہیں یہ انہیں اللہ کے عاشقوں کے طریقے ہیں، اللہ کے عاشقوں کی سنتیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ. یہ سعی کیا ہے؟ سعی کیا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان یہ جناب حاجرہ کی سنت، جناب حاجرہ کی اس عمل کو اللہ رب العزت نے پسند کیا اور حج عمرہ کا رکن بنا دیا. صفا سے مروہ. کسی کا حج مکمل نہیں ہوتا، عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک سعی نہ کرے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یقین فرمائیے بعض لوگ بہت دقت کرتے ہیں، ان کی دقت کو بھی میں سلام کرتا ہوں.
بعض لوگوں نے دقت کی، مولا حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں ایک مسعی قائم کر دیا، ٹھیک جتنا فاصلہ صفا سے مروہ کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ قبر حسین سے قبر عباس کے درمیان، ٹھیک اتنا ہی فاصلہ مولا عباس کی قبر سے مولا حسین کی قبر تک ہے۔ اور جب زائر جاتا ہے کربلا تو زائر بھی پھر سعی کرتا ہے، کبھی مولا عباس کی قبر پہ، کبھی مولا حسین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت، امام وقت کی معرفت نصیب کرے اور اپنی ذات کی معرفت نصیب کرے۔